اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے ہم نے کیوں فرقہ پرست مولویوں اور یہ دنیا پرست پیروں کو سکپ کر کے اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اور وہ بھی اکیلے؟ تو جواب یہ ہے کہ جتنی بھی فرقہ پرست مولوی ہیں، جتنی زر پرست پیر ہیں، یہ خود اللہ سے دور ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کے درمیان پل یا برج کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ راہزن ہیں۔ اور جب بھی کوئی انسان اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہے کہ یا اللہ میں گناہوں کے راستے پہ چل رہا ہوں، میری توبہ، اور کس طرح آپ سے تعلق بنے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی نگاہ اٹھے گی انہی فرقہ پرست مولیوں اور انہی زر پرست پیروں کی طرف۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ تو یہ لوگ ہیں اللہ سے دور کرنے والے۔ ان کا خود بھی تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے، اور یہ دوسروں کو بھی اللہ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مذہب اور مسلک یا جو بھی دینداری انہوں نے اپنائی ہے، یہ دنیاوی اغراض کے لیے اپنائی ہے، اور یہ دھرم، یہ مذہب ان کی ایک صنعت ہے، اور اسی صنعت سے نام اور مال بناتے ہیں، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ ایک مثال نہیں، میں آپ کو روزانہ کے حساب سے درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ کون کون اس میں ملوث ہیں، اور کون کیا ہے اور کون کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں ایک مفتی صاحب تھے، وہ شرعی کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، اور شرعی کورٹ کے جسٹس کی حیثیت سے انہوں نے سودی بینکاری کے خلاف ایک فیصلہ دیا۔ اس وقت ان کے فیصلے کو بڑا سراہا گیا، لوگوں نے بلکہ پوری امت نے اس فیصلے کو بڑا پسند کیا، انتہائی پسند کیا کہ واہ واہ، واقعی جو سودی بینک یعنی جو بینکاری میں سودی نظام ہے، اس نے تو انسانیت کا کباڑہ کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی عالم نے اور کسی جسٹس نے اس نظام کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اسی فیصلے کو ہمارے ملک کے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ اور شرعی کورٹ یہ توازن میں برابر نہیں ہے، شرعی کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے مقابلے میں۔ تو اس فیصلے کو تو چیلنج کر دیا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ شرعی کورٹ کے چیف جسٹس تو نہیں تھے، جسٹس تھے میرے خیال میں، تو ملازمت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کے بعد کافی نام اللہ نے ان کو دے دیا، اور یہ پہلے جسٹس تھے جنہوں نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ میدان بناتے رہے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے خود بھی بینک بنا دیے، خود بینکوں کے مالک بن گئے۔ اب جب وہ جسٹس تھے شرعی کورٹ کے، تو یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کرنا تھا؟ تو جس طرح علامہ اقبال صاحب نے اپنی نظم میں ایک شعر میں کہا ہے کہ ان کے ہر کام میں دنیا طلبی کا سودا، ہاں مگر واز میں دنیا کو برا کہتے ہیں۔ ان کا ذہن پہلے سے بنا تھا کہ بھائی میں کیسے ایک بینک کا مالک بن سکوں گا، تو اس کے لیے انہوں نے میدان بنانا تھا، اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، امت مسلمہ کی عقیدت حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جسٹس کی حیثیت سے یہ فیصلہ دیا، اور مقصد کیا تھا؟ خود بینک کا مالک بننا۔ جب فیصلہ آ گیا تو لوگ اور پوری امت ان کے حق میں ہو گئی، بھائی واہ۔ اور اس وقت کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے ان کے خلاف لوگ ہو گئے کہ بھائی انہوں نے کیوں
سود کے خلاف فیصلہ وہ منسوخ کروا دیا سپریم کورٹ سے، یعنی اس پہ عمل درآمد کیوں رکوایا انہوں نے؟ تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم لوگوں کی نظر میں ایک مردود ہو گئے اور یہ انتہائی مقبول ہو گئے، پھر لوگ آتے رہے اور دنیا میں ان کا ایک نام بن گیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ اسلامی بینکاری کے نام پہ انہوں نے اپنا بینک کھول دیا۔ یہ تو ایک مثال نہیں، میں کئی مثال آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو میں نے جو کہا ہے کہ ہمارے فرقہ پرست مولوی اور ہماری یہ زرپرست پیر یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کے وارث نہیں ہیں، یہ تو اپنی دنیا کمانے کے لیے بس نکلے ہیں میدان میں، اور یہ جو مذہب یا سنت، یہ مذہب کی جو سند ہے، اس سے بہترین میدان پوری دنیا میں نہیں ہے۔ سیاست اور مذہب یہ وہ انڈسٹری ہے کہ اس انڈسٹری میں جو بھی قدم رکھے گا وہ کبھی نقصان نہیں دیکھے گا۔ جیسے ہماری زندگی میں ہمارے ہوتے ہوئے ایک صاحب تھے کراچی کے، اور وہ 50 موٹر سائیکل پر سواری کرتے تھے، یعنی ان کی جو ملکیت تھی سواری میں وہ 50 موٹر سائیکلیں پہلے ہوا کرتی تھی۔ جب انہوں نے لسانی سیاست شروع کر دی، انہوں نے جو سیاست شروع کی تو وہ لسانیت کے نام پہ کہ بھائی میں جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو اس کمیونٹی کے ساتھ ریاست ظلم کر رہی ہے، اب کیا کرنا ہے بھائی، ہم نے ریاست کو، یعنی ہم سب نے متحد ہو کر ریاست کو اس ظلم سے روکنا ہے، اور جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ان مظلوموں کو حقوق دلوانے ہیں، کس سے؟ ریاست سے۔ اب یہ نعرہ انہوں نے لگا دیا اور ایک دم وہ کمیونٹی متحد ہو گئی اسی شخص کی قیادت میں۔ کیا ہوا؟ قوم کو کیا ملا، کمیونٹی کو کیا ملا؟ وہ ایسی کمیونٹی تھی کہ اس کمیونٹی کا ہر فرد پڑھا لکھا اور ہر فرد اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر تھا۔ پاکستان کی جتنی بھی، یعنی ہماری جو ریاست ہے اس کے جتنے بھی ادارے تھے تو وہ ادارے یہ لوگ چلاتے تھے، انتہائی مہذب لوگ تھے، گالی کا جواب وہ یعنی مسکرانے سے دیتے تھے، ہنستے تھے، کیونکہ جو گالی دیتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں اور جو مسکرا کر جواب دیتے ہیں ظاہر ہے کہ مہذب ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کی اولاد کو انہوں نے اسی سیاست سے کیا بنایا؟ ڈکیت بنائے، کلر بنائے اور بدماش بنا دیے۔ یہ جو شخص ہیں نا جن کی میں بات کر رہا ہوں، نام نہیں لیتا، ان کی سیاست سے، یعنی ان کی لسانی سیاست سے پہلے اس کمیونٹی کا ایک فرد بھی جیل میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے خیال میں جیلوں میں ان کا جو تناسب تھا نا وہ صفر کی حیثیت سے تھا۔ زیادہ تر ہماری جیلیں بری رہتی تھی باقی کمیونٹی کے لوگوں سے، لیکن یہ کمیونٹی انتہائی مہذب تھی تو ان کی تعداد تھی ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر تھی جیلوں میں۔ لیکن جب اس حضرت نے سیاست شروع کر دی اور یہ لوگ اس کے نعرے کے فریب میں آ گئے تو اب کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، ان کی جیلیں 100% ان لوگوں کی اولاد سے بری ہوئی ہیں، اور ایک ایک بندے پر ایک ایک مقدمہ نہیں، ایک ایک کیس نہیں، سینکڑوں کیس ہوا کرتے ہیں، اور کس کے؟ قتل کے، ٹارگٹ کلنگ کے، اور بطخوری کے، ڈکیتی کے، قسم قسم کے، دہشت گردی کے مقدمات ان پہ ہوتے ہیں۔
عوام اتنے یعنی ہم عوام لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہوتے ہوئے کیا بنتی چلی جا رہی ہے اور ان کا کیا بنا. وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں اور سب سے مہنگے علاقے میں ان کی جائیدادیں ہیں، ہر ملک میں ان کا کاروبار ہے اور عیاشیاں کر رہے ہیں. کمیونٹی کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ ہمیں کس نعرے سے دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کون ریاست ظلم کر رہی ہے؟ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اٹھو، میرا ساتھ دو، میرے پیچھے آ. ہم پیچھے لگتے ہیں، وہ آگے نکل جاتا ہے اور ہم اور پیچھے چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہاتھ آتا، وہ بہت کچھ کا مالک بن جاتا ہے. تو وہ ہمیں دنیا سے دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری دنیا بناؤں گا، اور یہ لوگ ہماری آخرت بنانا چاہتے ہیں. تو یہ آخرت کے نام سے یعنی جنت کے نام سے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم جنت کے آسرے پر رہ کر جنت بھی نصیب نہیں ہوتی، دنیا بھی چلی جاتی ہیں، اور ان کی نسلیں یعنی قیامت تک کی نسلیں عیاشیاں کرتی ہیں. تو دونوں ایک ہیں، صرف طریقہ کار مختلف ہے، باقی طریقہ واردات ایک ہی ہے. وہ دنیا کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں اور یہ آخرت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. وہ ریاست کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، ریاست سے ڈراتے ہیں، اور یہ شیطان سے ڈراتے ہیں، یہ جہنم سے ڈراتے ہیں. وہ لالچ اور آسرا دیتے ہیں کہ میں تمہارے مستقبل کو بناؤں گا، اور یہ ہمیں آسرا اور لالچ دیتے ہیں جنت کا. تو یہ ہے چنانچہ جن کے آسرے پر ہم رہتے ہیں کہ بھائی ہم انہی کے واسطے سے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، تو میرے بھائی ابھی تک کوئی بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو براہ راست ہوگا وہ پہنچے گا. جو واسطوں سے کام لے گا تو واسطوں ہی کی بیچ میں رہے گا، وہاں نہیں پہنچے گا.